افغانستان کو پانی کی بد انتظامی، موسمیاتی تبدیلیوں اور کئی دہائیوں کی جنگ کی وجہ سے شدید بحران کا سامنا ہے، جس نے ملک کے پانی کے بیسک سٹرکچر اور زرعی شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں تقریباً 79% گھرانوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس سے لوگوں کے لیے صاف اور محفوظ پانی کا استعمال کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک کے پاس اپنے تمام لوگوں کے لیے کافی پانی ہے، لیکن افغانستان میں اسے ذخیرہ کرنے اور مؤثر طریقے سے تقسیم کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ کوشٹیپا کینال، جو شمالی افغانستان میں دریائے آمو کے پانی کو موڑ کر ایریگیشن کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہ نہر 285 کلومیٹر لمبی اور 100 میٹر چوڑی ہوگی۔ اس سے بلخ، جوزجان اور فاریاب صوبوں میں 5,50,000 ہیکٹر اراضی کو سیراب کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ منصوبہ اقوام متحدہ کے ادارہ USAID کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا، لیکن طالبان کے دور میں اس نے زور پکڑا۔ نہر کی تعمیر 2022 کے اوائل میں شروع ہوئی اور پہلا مرحلہ اکتوبر 2023 میں مکمل ہوا۔ کوشٹیپا کینال صوبہ بلخ کے ضلع کولدار میں دریائے آمو سے پانی نکالے گی۔ آمو دریا ایک عبوری دریا ہے جو کوہ ہندو کش سے نکلتا ہے اور افغانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے ہوتا ہوا بہتا ہے۔ افغانستان کا پانی بنیادی طور پر زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کل پانی کی کھپت کا 90% بنتا ہے۔ باقی 10% پانی صنعتی اور میونسپل مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ملک کا زرعی شعبہ 80% آبادی کو ملازمت دیتا ہے اور GDP میں 20 سے 40% حصہ ڈالتا ہے۔ توقع ہے کہ کوشٹیپا کینال آمو دریا سے سالانہ تقریباً 13 بلین کیوبک میٹر پانی کو ٹرانسفر کرے گی، جس کا سب سے زیادہ ہجوم 9.5 بلین کیوبک میٹر مئی سے اگست تک آبپاشی کے موسم میں ہوتا ہے۔ کوشٹیپا کینال 3 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ 108 کلومیٹر طویل ہے، جس کا اکتوبر 2023 میں افتتاح کیا گیا۔ دوسرا اور تیسرا مرحلہ 177 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ توقع ہے کہ 5 سالوں میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ نہر نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی کی طرف سے تعمیر کی جا رہی ہے، جو کہ طالبان کی عبوری انتظامیہ کے تحت ایک سرکاری ادارہ ہے۔ کمپنی کے مطابق اس نہر میں 2600 مشینیں اور 4,000 سے زیادہ کارکن کام کر رہے ہیں اور اس وقت 100 سے زیادہ جگہوں پر کام چل رہا ہے۔ افغانستان کی معیشت نازک ہے، جو بیرونی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، اور اس کا نجی شعبہ کمزور ہے۔ غیر ملکی فوجوں کی انخلا اور سیاسی انتشار کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں میں معیشت 25% سکڑ گئی ہے۔ خواتین کی تعلیم اور کام سے متعلق طالبان انتظامیہ کی پابندی والی پالیسیاں افغانستان کی ترقی کے امکانات کو مزید کم کر دیں گی۔ ملک کی فی کس GDP کا تخمینہ $508 ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ کوشٹیپا کینال منصوبے پر تقریباً 680 ملین امریکی ڈالر یعنی 60 بلین افغانی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے اس سال کے بجٹ میں کوشٹیپا کینال کے لیے 7 ارب افغانی روپے مختص کیے ہیں۔ اگست 2021 میں ملک پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے نہر کو ایک ترجیحی منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیر میں تیزی لائی۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ یہ نہر زرعی شعبے کو فروغ دے گی اور لوگوں کو روزگار فراہم کرے گی۔ نہر کے منصوبے کو ابتدائی طور پر USAID کی مدد حاصل تھی، جس نے 2018 میں نہر کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے فنڈ فراہم کیا۔ تاہم طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں اپنی امداد معطل کر دی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ملک نہر بنانے میں افغانستان کی مدد کر رہا ہے، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ چین، روس یا ایران اس منصوبے میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ نہر افغانستان کے لیے کئی فوائد فراہم کرے گی، جیسے شمالی صوبوں میں سیراب شدہ رقبہ اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ، مقامی آبادی کے لیے روزگار اور آمدنی کے مواقع پیدا کرنا، غذائی تحفظ کو بہتر بنانا اور غربت کو کم کرنا۔ افغانستان کی ایکسپورٹس بنیادی طور پر زرعی مصنوعات پر مشتمل ہیں، جیسے پھل، نٹس، قالین اور دواؤں کے پودے۔ 2020 میں افغانستان کی برآمدات $782 ملین تھی، جو کہ 2019 کے مقابلے میں 2.3% کم ہے۔ اس کی اہم ایکسپورٹس پاکستان، ہندوستان، ایران اور ترکی کو کی جاتی ہیں۔ پھل افغانستان کی بڑی ایکسپورٹس میں سے ایک ہے، جو کہ کل ایکسپورٹ کا 30% ہے۔ برآمد کیے جانے والے اہم پھل تازہ اور خشک انگور، انار، خربوزہ اور سیب ہے۔ 2021 میں پھلوں کی برآمدات کی مالیات $220 ملین امریکی تھی اور 2022-23 کی ایکسپورٹس میں 20 سے 40% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس نہر سے افغانستان کے شمالی صوبوں بلخ، جوزجان اور فاریاب کو فائدہ پہنچے گا، جہاں سے نہر گزرے گی اور زمین کو سیراب کرے گی۔ یہ صوبے ملک کے سب سے زیادہ بنجر اور خشک سالی کے شکار علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ نہر ان کے لیے پانی کی دستیابی اور زرعی پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد کرے گی۔ جس شہر کو نہر سے زیادہ فائدہ پہنچے گا وہ مزار شریف ہے، جو صوبہ بلخ کا دارالحکومت اور افغانستان کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ نہر شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو پانی فراہم کرے گی، جو اس وقت پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ نہر شہر کی اقتصادی سرگرمیوں اور تجارت کو بھی فروغ دے گی، کیونکہ یہ شمال میں ایک بڑا تجارتی اور نقل و حمل کا مرکز ہے۔ اس نہر سے زراعت کے شعبے کے لیے اہم فوائد حاصل ہوں گے، جو کہ زیادہ تر افغانوں کے لیے معاشی اور آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ سیراب شدہ رقبے میں 5,50,000 ہیکٹر کا اضافہ ہوگا، جو ملک کے موجودہ آبپاشی رقبے کے 15% کے برابر ہے۔
زرعی آمدنی اور روزگار میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر دیہی آبادی اور نوجوانوں کے لیے جو اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ خوراک کی درآمد پر انحصار کم ہوگا اور لوگوں کی غذائی ضرورت کو تحفظ ملے گا۔ نہر مختلف فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرے گی، خاص طور پر اعلیٰ قیمت والی فصلوں جیسے پھل، نٹس، سبزیاں اور زعفران۔ ان فصلوں کی مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں میں بہت زیادہ مانگ اور قیمت ہے، جو کسانوں کے لیے زیادہ آمدنی اور روزگار پیدا کر سکتی ہے۔ افغانستان انگور پیدا کرنے والے دنیا کے لیڈنگ ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ نہر شمالی صوبوں میں اس فصل کی کاشت کو بڑھانے میں مدد کرے گی جہاں یہ پہلے سے کاشت کی جاتی ہے۔ افغانستان کا قندھاری انار اپنے کلر اور ذائقے کی وجہ سے بہت سے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ نہر اس فصل کی پیداوار اور معیار کو بڑھانے میں مدد کرے گی، جو کہ اس کے صحت کے فوائد اور ذائقے کے لیے بے حد قابل قدر ہے۔ افغانستان اپنے میٹھے اور رسیلے خربوزوں کے لیے جانا جاتا ہے اور نہر اس فصل کی کاشت اور برآمد کو بڑھانے میں مدد کرے گی، جو کہ پڑوسی ممالک میں مقبول ہیں۔ افغانستان زعفران پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ نہر اس فصل کی پیداوار اور برآمد کو بڑھانے میں مدد کرے گی، جو کہ دنیا کے مہنگے ترین مسالوں میں سے ایک ہے۔ اوشٹیپا کینال کے کچھ متنازع مسائل بھی ہیں جن کا ذکر اکثر میڈیا میں سننے کو ملتا ہے۔ یہ نہر آمو دریا کے پانی کے بہاؤ کو کم کر دے گی، جو ازبکستان اور ترکمانستان کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ پانی کے تنازعات اور علاقائی عدم استحکام کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ نہر بحیرہ اورال کی صورتحال کو مزید خراب کر دے گی، جو آمو اور اس کے معاون دریاؤں کے موڑ کی وجہ سے پہلے ہی 90% سکڑ چکا ہے۔ یہ نہر مہنگی اور غیر پائیدار ہے۔ اس کے لیے بڑی مقدار میں فنڈنگ اور تکنیکی مہارت کی ضرورت ہے، جو افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ طویل مدت میں اس منصوبے کی مالی اعانت اور دیکھ بھال کیسے کی جائے گی۔